آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں اشفاق رحمانی۔ تو بڑھتے ہیں آج کی خبروں کی طرف۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں سیاسی حوالے سے ایک ہلچل مچی رہتی ہے، جبکہ سیاستدانوں کی حالات میں تغیر و تبدل زندگی کا حصہ تصور کیے جاتے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں اسحاق ڈار کی بطور وفاقی وزیر خزانہ واپسی جو ہے وہ بھی ایک ایسی انوکھی اور دلچسپ کہانی ہے جس کے اوپر آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ وہ کون سا ریکارڈ ہے جو اسحاق ڈار کی واپسی سے نہ صرف پاکستانی سیاستدانوں کے حوالے سے بنا ہے بلکہ پوری دنیا میں اس نوعیت کا یہ پہلا واقعہ تصور کیا جاتا ہے، بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ افراد اور سیاستدانوں کا یہ ماننا ہے کہ اسحاق ڈار کی واپسی سے پاکستان کی معیشت کو نہ صرف چار چاند لگ جائیں گے بلکہ پوری دنیا سے جو خزانہ ہے، پوری دنیا سے جو مال و زر ہے وہ پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گا، معیشت کی مضبوطی ہوگی۔ تاہم مریم اورنگزیب نے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ افراد کے بیان پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ روئیں، آپ چیخیں، آپ پیٹیں، آپ کچھ بھی کریں، حقیقت یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ چکے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف فیملی کے انتہائی لاڈلے قریبی رشتہ دار اسحاق ڈار پاکستان واپس آ کر بطور صوبائی اور بطور وفاقی وزیر خزانہ اور سینیٹر کے حلف اٹھانے کے بعد ایک ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے میں وہ ورلڈ ریکارڈ کی بنیاد پہ بھی یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے، کھیل میں کچھ بھی ممکن ہے، آپ کسی ایک چیز کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اسحاق ڈار نے 28 سپٹمبر 2022 کو بطور وفاقی وزیر خزانہ حلف اٹھا کر وزارت خزانہ کی چابیاں جو ہیں وہ ان کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ اس پہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ کی ذمہ داریاں یا وزارت خزانہ کی چابیاں ان کے حوالے کرنا ایسا ہی ہے جیسے دودھ کے اوپر بلی کو بطور نگران اور رکھوالا مقرر کر دیا جائے۔ لیکن ہم ان سیاسی بیانات سے ہٹ کے آج پاکستانی سیاست اور پاکستان کی وزارتوں میں ہونے والا ایک عالمی ریکارڈ اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو 2008 میں اور اس سے پہلے 1998 میں بھی وفاقی وزیر خزانہ بنایا گیا تھا، جبکہ 1998 کے بعد 2008 کے بعد 2013 کے بعد اب چوتھی مرتبہ 28 سپٹمبر 2022 کو چوتھی بار وفاقی وزیر خزانہ کا حلف اٹھانے کے بعد پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی وزارتوں کا یہ عالمی ریکارڈ اور پاکستان سطح کا ایک ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ وزیر خزانہ کے طور پہ ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد جہاں مسلم لیگ نون کے حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، مٹھائیاں تقسیم ہو گئی ہیں، شکرانے کے نوافل اور بکرے بھی قربان کر دیے گئے ہیں، وہیں اپوزیشن کا اتحاد جو ہے، اپوزیشن کی جماعت جو ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ ہم مزید معاشی بحران کی طرف جائیں گے،
ہم مزید معاشی خودکشی کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو مسلط کیے گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ وفاقی وزیر اسحاق ڈار، یہ پاکستانی معیشت کے لیے اور خزانے کے لیے زہر قاتل ہیں۔ لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسحاق ڈار پاکستان میں واپس آنے کے بعد اور چوتھی مرتبہ بطور وفاقی وزیر خزانہ کے حلف اٹھانے کے بعد پاکستان کی ایک منفرد اور محصور کن اور ایک پسندیدہ شخصیت کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ وہ اپنے حلقے کے یقیناً پسندیدہ سیاستدان ہو سکتے ہیں اور جماعت کے سینئر رہنما کے طور پہ وہ اپنے آپ کو بطور مخلص وزیر خزانہ ثابت کرنے میں پہلے ہی دن حلف اٹھانے سے پہلے اور نامزدگی کے اوپر ہی اتنے شدید کامیابی کہ انہوں نے اثرات مرتب کیے کہ پاکستانی کرنسی جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ میں دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، اور امریکی ڈالر جس کے ہمیشہ چرچے رہتے ہیں، امریکی ڈالر تھوڑا نیچے جائے یا امریکی ڈالر کو پر لگ جائیں تو پاکستانی سیاست میں ایک نئی ہلچل ایک کرنسی نوٹ کے اوپر جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے۔ ابھی جو اسحاق ڈار ہیں ان کے بارے میں بہرحال یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈالر کو پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں کمزور کریں گے، حالانکہ سیاسی حلقوں میں یہ تصور پایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ امریکہ اور اس کی کرنسی کو مضبوط کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔